میں حاملہ ہوں مگر میں جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوں، جلد بیمار ہو جاتی ہوں۔ میرے شوہر حمل ضائع کروانے کا کہہ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بچہ ضائع کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ عجیب سی ایک فضول سی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے تو حمل گرا دے۔ حمل گرانے سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور حمل جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی صحت عام معمول سے بھی ہٹ کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پریگننٹ ہونا عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرد کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، بھاگنا دوڑنا۔ اگر مرد آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی محنت کے لیے پیدا کیا، وہ نہیں کرے گا تو مرے گا وہ۔ تو اسی طرح عورت کا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ تو اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنے میاں کو منع کریں اس فضول کوشش سے، اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، گائنی کی کوئی اچھی ماہر ڈاکٹر ہو اس سے بھی مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں۔ یہ لوگوں کو میرا ویسے ہی مشورہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں نا جب آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے کسی بھی مرض کا، تو اس مرض کے 2-3 اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا کریں، ایک پر اکتفا نہ کیا کریں، پھر صحیح رائے انسان کے سامنے آتی ہے۔ تو گائنی کے جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں 2-3 ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کر لیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہے یا کیا ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گی۔ اور ویسے بھی حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر تو گرانا بالکل حرام ہے۔ 4 مہینے سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہے تو پھر تو گرا سکتی ہیں۔ نارملی 4 مہینے سے پہلے بھی جب حمل ٹھہر گیا تو پھر گرانا جائز نہیں، کیونکہ انسانی زندگی اب اس سے متعلق ہو چکی ہے، اب ہارٹ بیٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے میں، تو اس کو بھی گرانا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی ایک انسان ہے جس کی یعنی ایک ایسا جرثومہ ہے جس کو انسان بننے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اب زندگی کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے، تو اس کو بھی اب گرا نہیں سکتے۔ تو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی ہے، اور صحت کے لحاظ سے بھی آپ کو نقصان ہوگا اس میں۔ اور اگر یہ شروع کے میں ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے مسائل سے گزرتی ہے جب پریگننسی ہوتی ہے، اس کے بعد 6-7 مہینے میں جو ہے وہ نارمل حالت ہو جاتی ہے، بلکہ پریگننسی میں عورت کی صحت عام حالت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ مشہور کر دیا میڈیا نے کہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب عورت کو پریگننسی نہیں ہوتی نا تو وہی خون جو بچہ بننے میں استعمال ہوتا ہے وہ حیض کے ذریعے ضائع ہوتا ہے، اور میں نے ڈاکٹروں سے خود سنا ہے کہ وہ زیادہ اس میں عورت کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے۔ جو حیض کا خون ہر مہینے آ رہا ہے نا، تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس طرح سے ضائع ہوتا ہے خون۔ تو یہ پروپیگنڈا بہت ہے پریگننسی کے بارے میں اور حمل کے بارے میں نا سوسائٹی میں، اور خواتین ہماری اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ تو صحت مند زندگی عورت چاہتی ہے تو اس کو یہ ولادت کے عمل سے اور بچہ پیدا کرنا، بچے کو فیڈ کرانا، یہ اسی طرح ضروری ہے جیسے مرد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا۔ تو نہیں کریں گے تو وہ عمر بھی کم ہو جائے گی، موٹاپا بھی آئے گا، اور 20 قسم کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ساری پھر عورت کے لوازمات میں سے، کیونکہ نیچرل ہے یہ۔ تو عورت یہ جو حمل روکنا اور بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ وقفہ کر دینا، یہ سب فطرت سے لڑنے کے مترادف ہے۔ ناپاک برتن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناپاک برتن کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو باقی چیزوں کو پاک کرنے کا ہے۔ 3 دفعہ کم از کم اس کو دھو دیں آپ، اور آج کل تو نلکے سے دھویا جاتا ہے، تو پھر 3 دفعہ بھی نہیں، بس نلکے کے نیچے رکھیں، اچھی طرح اس کو رگڑ دیں، اور جب اس میں اسمیل ختم ہو جائے اور گندگی کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کتا برتن میں چاٹے نا تو اس کو 7 دفعہ بھی ہے اور 3 دفعہ بھی ہے، کم سے کم 3 دفعہ دھونا لازم ہے، 7 دفعہ بہتر ہے۔ تو وہ اس دور میں تھا جب ٹھہرا ہوا پانی ہوا کرتا تھا، اب تو بہتا ہوا پانی ہے نا، تو بہتے ہوئے پانی میں یعنی نلکا کا پانی بہتا ہوا ہوتا ہے، اب تو اس کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ دیں اس کو، تو پاک ہو جائے گا۔